شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے ببرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام، خوبصورت پروگرام گڈ مارننگ لاہور۔ ناظرین، تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو کسی بھی معاشرے کو ایک قدم آگے نہیں بلکہ تمام ریسز آف لائف میں آگے بڑھنے میں معاونت بھی دیتا ہے اور مدد بھی دیتا ہے۔ اگر کوئی بھی قوم اس میں پیچھے رہ جائے تو کبھی وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے نام سے پوری گلوبل ولیج میں ڈسگریس کی جاتی ہے، تو دوسری جانب شاید ان کو بنیادی معاملات میں بھی تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وطن عزیز کے ساتھ آزادی سے لے کر آج تک یہ پرابلم درپیش رہا ہے، ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، لیکن اگر کور ریزن کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں یوتھ ہے جس کو ہم اپنی بلیسنگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، لیکن اس یوتھ کو ہم نے تعلیم کے ساتھ کس حد تک جوڑا، یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے، اور اس کے حوالے سے جب بھی ڈیبیٹ کی جاتی ہے تو اس پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انوویشن کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا جاتا، لیکن الحمدللہ ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آج کی وہی نوجوان نسل جو ہے وہ اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ سٹیم ایجوکیشن جی ایک نئی جہد پوری دنیا میں یہ متعارف ہو چکی، بہت سارا کام بھی ہو چکا، لیکن ہمارے ہاں شاید ابھی یہ کہیں سٹارٹ پر موجود ہے۔ تو ہم آج کوشش کریں گے پیرنٹس کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے اور ایون گورنمنٹ کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس ضمن میں سٹیم ایجوکیشن کی جب بات کی جاتی ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان خان صاحب، ہی از اے ینگ ون، ینگسٹر ہیں لیکن سٹیم ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائبہ خان صاحبہ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہیں سٹیم ایجوکیشن کے حوالے سے ہی، مینٹل میتھمیٹکس کے حوالے سے، اور بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ خان صاحب، سٹیم ایجوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا عبدالرحمان سے ہی بات کا آغاز کیا جائے، کیا ہے سٹیم ایجوکیشن، ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیے۔ So STEM is basically science, technology, engineering, mathematics. It is the essential core of hands-on learning experience کہ جو بچوں کو ایک تھیوری سکھایا جائے اس کو ایکچولی پریکٹیکل میں ہینڈز آن اپلائی بھی کروایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل you teach them a concept of gears, now they have to create something with gears and maneuver it. So basically learn it and then apply it hands on. تو اس میں یہ ہینڈز آن کا جو پارٹ ہے وہ STEM ایجوکیشن میں یعنی کہ جو چیزیں ان کو نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن سے وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ بنیادی طور پر آپریٹ کیسے چیز ہوتی ہے، تاکہ اس کے حوالے سے ان کی چیزیں کلیئر ہو سکیں، کنسیپچوئل کلیئر۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ گیپ موجود ہے، ہم نارملی پیرنٹس بھی شاید اس طریقے سے کاؤنسلنگ پیرنٹس کی نہیں ہوتی، ایجوکیشن سسٹم میں بہت سارے فلاز ہیں کہ ہم بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں کرنے دینا چاہتے، شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا ہی اندازہ نہیں ہے۔ ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ؟ سو دا وے ٹو اوور کم دس از اسٹارٹ فرام دا گراؤنڈ کور، کہ ہم نے بیسک بلڈنگ بلاک سے اسٹارٹ کرنا ہے کہ ونس کڈز they learn a new concept in their first grade or second grade, وہ ایک concept سیکھتے ہیں۔ Now it is the parents' responsibility۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں they are common public، تو ان کے لیے آسانی کے لیے تاکہ اس ایجوکیشن سسٹم کو وہ سمجھ سکیں، تو میں چاہوں گا کہ زبان بھی وہی ہونی چاہیے جو ان کو سمجھ آ سکے، ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ تو جو ہم بچوں کو فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ میں ایک کانسیپٹ سکھایا جاتا ہے، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس کو تھیوریٹیکل پڑھتے ہیں، بیسکلی انہوں نے نوٹ بک میں لکھ لیا، اس کو ویڈیو دیکھ لی، لیکن اب جو اسینشلی ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو انہوں نے کانسیپٹ لرن کیا ہے اس کو ہینڈز آن اپلائی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے اس کو اسی ٹائم مے بی ٹرائی اٹ، بلڈ اٹ، اس کو بنانا ہے، ویدر اٹس لائک آئی سیڈ اے گیئر سسٹم، ویدر اٹس اے روبوٹ، کچھ بھی انہوں نے نیا آج سولر سسٹم کے بارے میں لرن کیا، ناؤ ایز سون ایز پاسبل اس کو اپلائی کریں، اس کو کوشچننگ کریں، اس کے ساتھ what do you call ایکسپیریمنٹ کریں۔ So that is the essential goal کہ ہم نے STEM ایجوکیشن کو ٹھیک ہو گیا۔ STEM ایجوکیشن اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے۔ لائبہ، جب بھی آپ کسی چیز کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے گراؤنڈ چاہیے۔ آبویسلی اگر وہ گراؤنڈ نہیں ہوگا، آپ کے پاس وہ اکوپمنٹس نہیں ہوں گے، وہ لیبارٹریز اور لیبز نہیں ہوں گی،
تو میرے خیال سے سوچنا بھی نہ. تو ہمارے پاس تو ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. کوئی ایک دو ادارے ایسے موجود ہوں گے اگر ہیں بھی تو, ادروائز نہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے, پبلک سیکٹر سے کہہ لیں, نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر میں اس قسم کے معاملات ہیں. کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو سب سے پہلے اگین لائک مائی بردر سیڈ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں کتنا سرمایہ آپ کو چاہیے, کتنی پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے چیز کی ہے, ایجوکیشن کی, جو آپ کے ملک میں ریمیٹنسز لائے گی, جو آپ کی ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرے گی, آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو جب آپ اتنے ساری چیزیں سائن کریں, آپ پبلک پارٹنرشپ سائن کریں, یو کین کولابوریٹ وتھ چائنا. اگلے جس طرح آپ ہمارے ملک میں اسٹیم ایجوکیشن کو, ابھی ہماری پریزیڈنٹ جو عارف علوی ہیں, انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا ہے کہ وی ول ٹیک 50-60 اسکولس اینڈ ول اسٹارٹ دا پائلٹ پروگرام. ہم اس پہ پہلے ٹیسٹ کریں گے کہ وہ کیسے ہوگا. اسی طرح چائنا بھی کر رہا ہے. تو اب آپ میں کچھ اسٹیٹس سامنے رکھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے سامنے بھی, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. چائنا کے حوالے سے بات کی جائے تو 4.7 ملین بچے جو ہیں وہ چائنا میں اس وقت اسٹیم ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار جو چیز بنوانی ہو, جو کام کرنا ہو, چائنا ٹیلی فون کرو آ جائے گی. تو دس از دا کور ریزن. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک, بہت سارے اختلافات, لیکن 2.6 ملین بچے اس ٹائم پر انڈیا میں اسٹیم ایجوکیشن کے تحت تعلیم حاصل کریں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر میڈ ان انڈیا کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. ہمارے ہاں اس میں بہت زیادہ لیکوناز پائے جاتے ہیں. ایران ہمارا ایک اور ہمسایہ, تیسرا ہمسایہ, 3,50,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ اسٹیم ایجوکیشن سسٹم کے تحت اپنی تعلیم کو آگے بڑھا رہے. ہماری ہمسائیگی میں ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم نے ابھی اس حوالے سے سوچنا شروع کیا ہے؟ آپ نے جو ابھی فگرز کوٹ کیا ہے, ہمارے ملک کے اس ٹائم 22.8 ملین بچے آؤٹ آف سکولز ہیں, اور اس کے اندر انفارچونیٹلی, اور اس کے اندر 12% جو زیادہ ہے وہ گرلز ہیں. اب آپ سوچیں, ان یہ جو چائنا ہے, انہوں نے سب سے زیادہ امپاور کس سے کیا ہے؟ ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ. دے اسٹارٹڈ دا کوڈنگ اینڈ پروگرامنگ ان دا گرلز, کہ گرلز کو بھی اس طرح آپ لائیں. اس طرح ہمارے بوائز گرلز, ان کے پاس ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ہی نہیں. اب یہ جو آپ بات کریں, جو آپ نے مجھے فگرز کوٹ کی ہیں, اٹس آل اباؤٹ ووکیشنل ٹریننگ. یو ڈونٹ نیڈ اے ڈگری فار دیٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں پوری گریڈ 12, اس کے بعد یونیورسٹی کمپلیٹ کریں اور تبھی جائیں. آج آپ صبح آپ آرٹیکل اٹھا کے پڑھے, میں پڑھی تھی چائنا ٹائمز میں, کہ وہاں پہ گریڈ 9 کے بعد یو کین گو ٹو ووکیشنل ٹریننگ. اف یو ڈونٹ ہیو دا منی, اٹس اوکے, یو کین اسٹل گو ٹو اینی اسٹیم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ لائک بٹس اینڈ بائٹس. یو کین کم, آپ ایجوکیشن ہے, ضروری نہیں ہے دیٹ یو ہیو ٹو پے 6,000 اور 7,000 پر منتھ. آپ کے پاس جتنی آپ کی پاکٹ الاؤ کر رہی ہے, آپ آئیں, get the training, get the skill. Abdul Rahman, he is one of the finest robotics champion in Canada. He teaches the robotics. I teach mental math, so your brain becomes faster. For that, you don't need a degree, you just need a skill. And this is what China is doing. اچھا, اس میں آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو لیب میں آنا پڑے گا, اسکول میں آنا پڑے گا؟ Yeah, we have both. ہمارے آن لائن بھی کلاسز ہیں, ہماری ان پرسن بھی ہیں. روبوٹکس جیسے کہ اٹس ہینڈز آن, وی پریفر کہ وہ آپ آن کیمپس آئے وہ کریں, بٹ وی ہیو آن لائن کوڈنگ, وی ہیو آن لائن ٹیچنگ. ٹھیک ہو گیا جی. چونکہ طلحہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلحہ بھی اسٹیم ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں. طلحہ, ہمارے یہاں ٹیپٹا نام کا ایک ادارہ ہے, اور جب بھی بات کی جاتی ہے اسکل سیٹ دینے کی ڈگری کے علاوہ, تو ہم میرے ذہن میں تو پہلی بات جو آتی ہے وہ ٹیپٹا کا آتا ہے, اور یہ بھی چلیں اچھی بات ہے, لیکن نگلیکٹڈ فورم ہے, بہت بڑی تعداد میں وہاں کام کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گیا پبلک سیکٹر کی بات. پرائیویٹ سیکٹر میں بہرحال مرتے کیا نہ کرتے کچھ نہ کچھ پھر بھی موجود ہے, لیکن وہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل نہیں ہے. اوور کم کیسے کیا جائے بوتھ سیکٹرز میں؟ اچھا, فرسٹ آف آل I would like to thank you for inviting us. I'm really honored. اور سیکنڈ آف آل کہ آپ نے جو اپنا انٹرویو اسٹارٹ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کیا, سو ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر ہم قرآن کی آیت کو اگر ہم کریں جو آخری سپارہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. What is Allah saying? اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آگے نالج لرن کرے, آگے بڑھے, اور حالات وقت کے مطابق موو آن کرے. آپ نے یہ فیکٹس بات کی, حالات کیا آج کے, 4.6 ملین چائنیز گریجویٹس ہو رہے ہیں اسٹیم سے, 2.6 ملین گریجویٹس ہو رہے ہیں انڈیا میں. اور آج کے حالات کے مطابق ہم کدھر ہیں؟ We are nowhere. We are nowhere. پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے where are we standing, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟
سو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک مطلب کہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا جب آپ نے یہ بات کی ہے کہ ٹیفٹا اور ایک ادارہ بنا ہوا ہے جس کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے ووکیشنل ٹریننگ کروائیں, لوگوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینسز کرائیں تاکہ وہ انڈسٹری کو سرو کریں, یا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز انڈسٹری, ویتنامیز انڈسٹری, یو ایس انڈسٹری یہاں پہ آ کے ہمارے یہ اسپیشل اکنامک زونز, اسپیشل انفارمیشن ٹیکنالوجی زونز میں آ کے اپنے سیٹ اپس بنائیں تاکہ پاکستانی یوتھ کو جابس ملے, وہ کیسے ملیں گی؟ وہ تبھی ملیں گی جب آپ کی یوتھ ساری ٹرینڈ ہوگی. اور اس میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں ہے, اس میں سول سوسائٹی کا بھی بہت. بالکل ٹھیک ہے. اب وی کین ناٹ ڈپینڈ اپان گورنمنٹ آل دا ٹائم, ہم سارا ٹائم ان کو نہیں بلیم کر سکتے, ہمیں بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ اپلائیبل بھی ہے یا نہیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ ایز اے سول سوسائٹی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح پارٹنرشپس کر سکتے ہیں, جس طرح لائبہ نے بتایا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس, اس سے بہت زیادہ ونڈرز ہو رہے ہیں دنیا میں. تو ہم what can we do ایز اے سوسائٹی کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح سے اس کا اپنا رول پلے کرتے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے نا, جو آپ نے سسٹمیٹک مسئلہ جو ہے پاکستان کا فور اے لانگ ٹائم آپ کے فیڈرل بورڈ کے پاس کنٹرول تھا ایجوکیشن کا, اس کے بعد پروونشل میں آیا, اب پروونشل سے ٹرکل ڈاؤن کر کے آپ کو لوکل سسٹم میں جو ہم سنتے آئے ہیں. سر بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈگری بچوں کو دینی ہے تو اس کی آپ کو افیلیشن چاہیے جی, obviously آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا ایوارڈ سسٹم, ریوارڈ سسٹم کے لیے رجسٹر بھی ہونا پڑے گا, کہیں سے اجازت بھی چاہیے ہوگی اسٹیٹ لیول پر. اسٹیم ایجوکیشن کے حوالے سے کتنا روم اویلیبل ہے اور کتنا ویلکمنگ بیہیویئر ہے؟ جیسے آپ نے بورڈز کی بات کی, آپ ایک اسکل سیٹ دیتے ہیں اور اسکل سیٹ میں obviously میٹریکولیشن لیول پر سے پہلے آپ اپنے تائیں بچے کو ایک اسکل سیٹ دے کر تیار کر چکے ہیں, لیکن اگر اس کے پاس وہ ڈگری ہی نہیں ہے تو مارکیٹ میں وہ ویسے ہی بہت آکورڈ لگے گا. جی کتنے سال پڑھے میں, جی جناب مجھے تو یہ آتا ہے, آئی ڈونٹ ہیو ڈگری. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہاں یہی تو پرابلم ہے کہ مارکیٹ آپ کی کوالیفیکیشن صرف ڈگری پہ ہی کیوں دیکھ رہی ہے. مارکیٹ یہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے. مارکیٹ یہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ آپ نے کہیں والنٹیئر کیا ہے, کوئی کسی آرگنائزیشن کے اندر آپ نے ایز اے والنٹیئر کام کیا, کوئی سرٹن ایسپیکٹ آف آپ نے یہ سرٹن اسکل لیول آپ نے سیکھا. کیونکہ آج کے دور میں سارے کورسز دنیا میں آن لائن ہیں, آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اینڈ دین پاکستان از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز فری لانسنگ میں. اب یہاں پہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا کوئی ایز سچ کوئی ڈگریز اب آئی ہیں ان دا لاسٹ 5-10 ایئرس, لیکن پاکستان میں اتنا یوتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہا ہے, آن لائن اتنے کہ کہتے ہیں یہ فری لانسنگ سے اتنے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ کام کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں, وہ ڈگری بیسس پہ نہیں کر رہے. باہر کا جو ان کو کانٹریکٹس دے رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کون سی فلاں یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پچھلے پروجیکٹس کتنے کیے ہوئے, ور دے سکسیزفل اور ناٹ, کہ آپ کامیاب ہوئے ان پروجیکٹس کرنے میں, کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی لک اراؤنڈ آپ کے اس چینل پہ کئی دفعہ آپ کے جو یہ ٹیکنیشینز ہوں گے, یہ آپ کی جو کور آف دا ٹیم ہے جو آپ کے سسٹم کو سنبھالتے ہیں, سم ٹائمز آپ جب آج انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر نیکسٹ ٹائم آپ پروموٹ ہوتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے آپ کو یہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو یہ فلاں اکوپمنٹ چلانے آتا ہے یا نہیں آتا. ویری ٹرو. تو دیٹس ہاؤ مارکیٹ ورکس. چائنا دیکھیں, چائنا میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چیپ لیبر ہے یا بہت پڑھی لکھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں لوگ ہیں, چائنا میں ہے اسکلڈ لوگ. امریکن انویسٹر جب وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی کیا فلاں کوالیفیکیشن ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ود ان دا ٹائم لمٹ آپ کی پروڈکٹیوٹی ریٹ کیا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. میں چاہوں گا عبدالرحمان صاحب کچھ اسٹرینتھس جو ہیں میں چاہوں گا اسٹیم سسٹم کی ہمارے سامنے رکھی جائیں تاکہ لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے آگاہی مل سکے. بیسک اسٹرینتھس کیا کیا ہیں اس کے؟ سو اسٹرینتھ یہ ہو سکتی ہے کہ ونس فار ایگزامپل ایک بچے نے ایک کورس کیا ہے فار روبوٹکس کا کورس یا کوڈنگ کا کورس, پائتھون, جاوا اسکرپٹ, اس سے یہ اسٹرینتھ ہو سکتی ہے کہ دے ول ہیو اے مچ بیٹر اپرچونیٹیز ان ٹرمز آف دیئر انکم جنریشن میں, کہ آپ کو یو لرن دس اسکل, آپ نے یہ اسکل سیکھا ہے, ناؤ یو ہیو دا ہول پلیٹ فارم. اب کیونکہ گلوبلائزیشن اتنی ہو گئی ہے, لائک مائی برادر سیڈ فری لانسنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کہیں سے ہی بیٹھ کے یو کین ہیو اے لائیولیہڈ آپ چلا سکتے ہیں. سو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ اسٹرینتھ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر جنریٹنگ انکم فار یور سیلف.
The other strength is کہ once you learn the skill, you have to pass it on to the next generation. آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے you have to pass down the skill, جو the ٹول کٹ knowledge. آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو آگے جی پاس آن رائٹ اور ادر لائک اور دیر از نو پوائنٹ آف نالج. اگر آپ اس کو پاس ڈاؤن اگر آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھ لیا ہے اینڈ یو جسٹ یوزنگ اٹ فار یور سیلف, دیٹ از کوائٹ سیلفش. اسی وجہ سے when we came from Canada ہمارا بھی یہی گول تھا کہ we have done all this not for ourselves but to pass on to the next generation, to our Pakistani students. کہ جو ہم دیکھتے تھے when I worked in Fortune 500 companies, میں یہ دیکھتا تھا کہ I will be the only Pakistani there, and then میرے اوپر there's 20 Indians and اس کے اوپر there's 50 Chinese and وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کون ہے. دین وی سو آن اے گراس روٹ لیول کی پرابلم کیا ہے. اس کا روٹ انالیسس ہم نے کیا کہ واٹ از دا پرابلم, کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو یہ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی جا رہی, ان کو یہ اسٹرینتھ نہیں پرووائڈ کی جا رہی. یس, تو اس وجہ سے ہم نے ٹیک دس انیشیٹو کہ ویری بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا جائے کہ اٹس ناٹ اے کوئک ریس کہ ہم نے آج نہیں سکسیس دیکھنا, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, 5-10 ایئرس لگیں گے, بٹ انشاءاللہ گول یہ ہے کہ جو اب جنریشن تیار ہوگی they will be able to compete with Indians neck to neck, with Chinese neck to neck, and they will be able to make their own products. Like you said, made in Pakistan کا بھی ایک برانڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے products بھی just as good as Indians, Chinese, and it should be on a global level. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہوگی اگر ہم بچوں کو ابھی سے ہی STEM ایجوکیشن. ٹھیک ہو گیا. لائبہ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ابھی آپ نے بھی اس پر تذکرہ کیا کہ فری لانسنگ میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے. ہمارے بچے جو ہیں فری لانسنگ میں بہت زیادہ کام کریں اور دنیا کی لیڈنگ کنٹریز میں ہم ہیں, لیکن جن پلیٹ فارمز پر ہم فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں انہی پلیٹ فارمز کے سی ای اوز کو جب جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہ انڈیا سے ملتے ہیں, وہ پاکستان سے کیوں نہیں ملتا ہے؟ اور انڈیا نے ایسی کیا خوبی کر دی اور کتنے عرصے میں کر دی؟ اگر ہم وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک؟ ایگزیکٹلی. Now to answer this question, اب آپ نے تھوڑا سا ٹریس بیک کرنا ہے اپنی ہسٹری کو. جب چائنا اپنی ایڈوانسمنٹ کر رہا ہے وہ اپنی دیکھ رہا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو اسی کی ہی ٹریننگ اور اسی کی ہی اس کو سفیشینٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے گیپس فل کرنے ہوتے ہیں مارکیٹ ڈیمانڈ کو. چائنا saw the gap, they filled the demand. اور ابھی بھی آپ یقین کریں کہ وہ اتنی اچھی پیس پہ جا رہے ہیں اینڈ اسٹل دے آر سیئنگ دیٹ بائی 2035 we still want to be the best in the world. We are still not meeting the requirements of our industry. اب انڈیا نے 10 ایئرس پہلے 15-20 ایئرس پہلے وہ گیپ فائنڈ کر لیا تھا کہ ہم سارا کچھ ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں لیکن ہمیں ٹیک میں سب سے نمبر 1 بننا ہے. ہم گوگل میں سب سے آگے ہیں, ہم امیزون میں سب سے آگے ہیں. اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر اچھے پروگرامس کے لیے بھیجتے تھے, ایکسچینج کے لیے بھیجتے تھے. ہمارا جو ایکسچینج پروگرام ہے یہ STEM ایجوکیشن کی انکلوژن ہمارے سلیبس میں ہے, وہ تو بہت اب لیٹ جا کے اب ہمارے پریزیڈنٹ وغیرہ انیشیٹو لے رہے ہیں. ویئرز انڈیا اینڈ چائنا, اب آپ کہہ رہے ہیں انڈین سارے ہوتے ہیں, انہوں نے تو اپنے سلیبس میں STEM کو 15-20 ایئرس پہلے بہت زیادہ انکلوڈ کر لیا تھا. ان در بیسک وہ اسکولس کے اندر روبوٹس بنا رہے ہیں, ان کے ڈسٹ بنس آر کنٹرول بائی روبوٹس, واش رومز آر کنٹرول بائی روبوٹس. آپ ہمارے گورنمنٹ اسکولس میں اب جا کے وہ کہہ رہے ہیں پائلٹ پروگرام میں, اس میں بھی صرف 50 to 60 اسکولس صرف سلیکٹ ہو رہے ہیں. سو دس از اے ویری لیس ریشیو. 65% آف دا گورنمنٹ اسکولز آر اسٹل لیفٹ. تو جب آپ کی اتنی سی سٹارٹس, اتنے سے بچے جب آپ ہمارے تو گورنمنٹ سیکٹر میں مسنگ فیسلٹیز کا ایک بہت بڑا جن ہے. اسکولوں کی دیواریں موجود نہیں ہیں, اسکولوں میں واش رومز موجود نہیں ہیں, ایون اگر کمرے ہیں تو کمروں میں جو چھت پر پنکھا لگا ہوا ہے وہ چلانے کے لیے بجلی کا میٹر موجود نہیں ہے. ہمارے تو یہ حالات ہیں, تو ہم اس کو STEM پر کنورٹ کرنے میں آپ سی پیک پہ انویسٹ کر رہے ہیں, رائٹ, آپ کپڑوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, وائی ڈونٹ یو انویسٹ ان ایجوکیشن؟ آپ اتنے جو بلینس آف ڈالرز ہیں, آپ وہی ابھی آئی واز ریڈنگ ان این آرٹیکل کہ مقصد کسی نے اسٹارٹ کیا ایک آپ $2.1 ملین کی, رائٹ, دے اسٹارٹیڈ دا موبائل. اب آپ موبائلس تو لا رہے ہیں کہ لیکن کیا ہر بچے کے پاس وہ موبائل کی ایکسیسیبل ہے کہ وہ ہر بچہ گھر میں بیٹھ کے ایجوکیشن لے سکتا ہے؟ نو, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ لیول, فرام دا گورنمنٹ اسکولس, تاکہ ہر بچہ افورڈ کر سکے. ویری ٹرو. جی, لائبہ ہے جو دیکھیں انڈیا میں جو انہوں نے کہا کہ 20-25 سال پہلے جب انہوں نے بڑا فوکس کیا اس پہ اپنی STEM انجینئرنگ پہ, انہوں نے جو ان کے جو ادارے ہیں IIT IIM ہے کوئی, اور ایک ان کا ایمز ادارہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں چاہوں گا عبد الرحمان صاحب کی طرف ہی آئیں. عبد الرحمان صاحب, ایک میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں مس نہیں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, ایجوکیشن سسٹم کی, تو ہمیں اسٹوڈنٹ کو اسکل دینے سے پہلے اس کے ٹرینر کو اسکل دینی ہے, اور اگر ٹرینر اسکلڈ نہیں ہوگا تو وہ نالج پاس آن نہیں ہو سکتا. اگر آپ STEM ایجوکیشن کے حوالے سے سمجھ لیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پاکستان میں فنگر ٹپس پہ لوگ گن سکتا ہوں, وہ 8-10-15 لوگ ہوں گے.
جن کو گنا جا سکتا ہے, وہ 8, 10, 15 لوگ کس طریقے سے انیشیٹ کر کے تمام چیزوں کو آگے پاس آن کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اسٹوڈنٹ سے پہلے اس جگہ پر کام نہیں کرنا پڑے گا؟ جی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پہلے ایک ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ٹرین کرنے سے پہلے ایک ہم نے اسکل پیپل ٹرین کرنے ہیں. دس از وائی ہم نے بھی یہاں پہ بٹس اینڈ بائٹس سے بیفور وی اسٹارٹڈ اسٹوڈنٹس, ہم نے بھی یہاں جا کے لوگوں کو اسکولس میں ٹریننگ دی. دیر از فیو اسکولس جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں کہ وی وین دیر ٹرین دیر اسٹاف, کہ آپ کیسے اپنے اسٹاف کو ٹرین کرو گے تاکہ وہ آگے ایک اچھا ماحول, ایک اچھا فن انوائرمنٹ بچے کے لیے کریٹ کر پائیں, جس سے بچہ کہے کہ میں نے یہاں پہ آ کے سیکھنا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہاں کے ٹیچرس کے جو ہم نے نوٹ کیا ہے اینڈ اسٹاف کا, دے کین کنیکٹ ود دا کڈس. وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. آن اے ڈیپر لیول آپ نے کنیکٹ کرنا ہے, بچوں کا انٹرسٹ فائنڈ کرنا ہے. دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف اے ٹیچر, دیٹ از رسپانسبلٹی آف اے پیرنٹ, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو کس چیز کا شوق ہے, پھر آگے اس کو کنیکٹ کرنا ہے ود دا اکوپمنٹ, اس کو اس کے فیسلٹی سے پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ٹریننگ از ویری اسینشیل. اسٹاف کو, فیسلٹی کو, ویدر از گورنمنٹ ویدر از پرائیویٹ, دے نیڈ ٹو بی ٹرینڈ. کیا کو ریزن ہے کہ ٹیچر کنیکٹ نہیں کر پاتا؟ کو ریزن تو obviously آپ نے دیکھی ہوگی, وہ کو ریزن یہ ہے کہ ٹیچر اسٹل ریلائی آن دی ٹریڈیشنل میتھڈس, کہ وہ ابھی بھی پرانے میتھڈ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے اور ایک یہ ہے, بس اسی سے کرنا ہے. اب جو ایک بچہ ہے, ناؤ ہی ہیز ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ. اب کافی بچوں کو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ مل گیا ہے. وہ جو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, وہ جو لرن کرتے ہیں, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب وہ ٹیچر اس کے ساتھ ٹرانسلیٹ کر پا رہا, تو وہ ہوتا نہیں. کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنل میتھڈ سے لرن کرے, بچہ چاہ رہا ہوتا ہے نہیں میں نے یہ نئے میتھڈ سے لرن کرنا ہے. سو دیٹ از ویئر دا گیپ کمز ان. ہمارا یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کنیکٹ دا ٹرینرس ود دا نیوسٹ ٹیکنالوجی اینڈ دا اسٹوڈنٹس ود دا نیوسٹ ٹیکنالوجی, کہ جو سب سے لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ بندہ سیکھے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹیک میں ہی آ جاتے ہیں, وی نیڈ ٹو ٹرین ٹیچرز اباؤٹ اے آئی, سائبر سیکورٹی. یہ نہیں کہ ابھی تک آپ مائکروسافٹ ورڈ ان کو پینٹ اور وہی اس کے اندر سکھا رہے ہو. نو, یو ہیو ٹو لرن اباؤٹ دیز نیو اسکلس, تاکہ وہ آپ بچوں کو کلاس میں سکھا پاؤ. ویری ٹرو, ویری ٹرو. بات کریں جی ایک جدید نئے, پوری دنیا میں تو یہ جدید نہیں ہے, پوری دنیا میں تو شاید اب چند سالوں میں یہ بھی ابسلیٹ ہو جائے گا, لیکن ہمارے پاس یہ جدید ہی ہے. اسٹیم ایجوکیشن سسٹم. وجہ کیا ہے کہ اس پر اس طریقے سے کام نہیں کیا جا رہا. رہنمائی سمیٹ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں اسکل سیٹ کے ساتھ اکوپڈ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک خوبصورت ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم لوگ سٹیم ایجوکیشن سسٹم کے نام سے جانتے ہیں, اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسٹرینتھس پر بات کریں, ویکنیسز پر بات کریں, انوائرمنٹ کی فیزیبلٹی پر بات کریں, اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو گیپس اور لیکونات سسٹم میں موجود ہیں یا ہمارے معاشرے میں موجود ہے, ان کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے, تاکہ ہم وہ نمبروں کے ریس سے نکل کر اسکل سیٹ کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں. کیونکہ آج یقین مانے میں آن کیمرہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ نمبر میٹر نہیں کرتے. آپ کے اسکل کیا ہے وہی میٹر کرتا ہے. یہ ایک ریس ہے, نہ ختم ہونے والی ریس ہے, جو ہمسایوں کے بچے کو دیکھ کر شروع ہوئی, ماما چاچا کے بچوں کو دیکھ کر شروع ہوئی, پھپھو تایا کے بچوں کو دیکھ کر شروع ہوئی, اور آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. الٹیمیٹلی اگر آپ کے بچے کے پاس جتنے اچھے گریڈز بھی ہیں لیکن اس کے پاس سکل سیٹ نہیں ہے, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبدالرحمان صاحب, چونکہ ہم پچھلی بریک میں اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کرے تھے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ میرا یہ بلیو ہے, what I believe is, کہ اگر آپ نے کسی ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اپنی نیشن کو الائن کرنا ہے, تو اس کے لیے بنیادی ضرورت ٹرینرز کو ٹرین کرنا ہوگا. ٹو ٹرین دا ٹرینرز. ہمارے ہاں ٹرینر ٹرین ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر میں پبلک سیکٹر میں دیکھتا ہوں تو میرا ٹرینر وہی استاد ہے جو 35 سال پہلے 30 سال پہلے سرکاری ملازمت پر آیا تھا. اب وہ اس کا ہیبیچولی اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ اس کے پاس واحد آپشن ریٹائرمنٹ ہے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر, اور یہ ویل پیڈ ہے, لیکن آپ پرائیویٹ سیکٹر پر آتے ہیں جہاں پر نوجوان بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ پراپرلی پیڈ ہی نہیں ہیں, ان کے گھر کے مسائل ختم نہیں ہوتے, تو وہ انوویشن کہاں سے لے کر آئیں؟ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا جو ڈیپ کاز اور جو انالیسس ہم نے کیا تھا کہ ایک ٹرینر ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اے سرٹن کوالیفیکیشن, سرٹن ایجوکیشن. اس سے پہلے ہی آپ کی یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل, آئی ٹیک مائی سیلف ایز این ایگزامپل. میں والنٹیئر ایٹ ایج آف 14 سے کر رہا تھا. ویری گڈ. اسٹیم ایجوکیشن میں
پھر میں نے ایک اپنا اسٹیم ایجوکیشن کی میں نے کھولی, میں بچوں کو آن لائن پڑھاتا تھا. تو میری ٹریننگ جو ہو رہی ہے ایٹ دا ایج آف 14 سے ہو رہی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ میں بلڈ کرتا گیا ڈفرینٹ کورسز کیے, ڈفرینٹ ٹریننگ کی, اٹس بین اے نمبر آف ایئرس. تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نیا ٹرینر لیں جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں اور اس کو ایک سال میں ہم اس کا گیپ فل کریں کہ اس کو پروفیشنل بنا دیں. تو اس میں ہمیں ایسے لوگ کی ضرورت ہے جو جن کے پاس پریویس ایکسپیرینس ہے, دے ہیو گون تھرو دس, ویدر دے آر انجینئرس. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آر دا پرفیکٹ ایگزامپلس. جو یونیورسٹی میں بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں, کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں, ویدر میتھمیٹکس کر رہے ہیں, دے شوڈ بی دا ون کہ دے والنٹیئر کریں, اپنا تھوڑا سا ٹائم اپنی کمیونٹی کو دیں, اپنے لوگوں کو دیں, اینڈ دین اس سے ان کی ٹریننگ بیس تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. اینڈ آئی نو اٹ از اے گریجول پروسیس, یہ کوئی اوور ڈے ہم ٹرین نہیں کر سکتے. تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ وی شوڈ ہیو اے کلیکٹیو پرسپیکٹو آن دس کہ وی نیڈ ٹو train ourselves first and then go on. لائبہ عبد الرحمان سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اگر لے کر چل رہے ہیں تو بڑی رسپانسبلٹی پڑھے لکھے بچوں پر ہے جن پر اس طریقے سے بھی برڈن نہیں ہے. لیکن یعنی آپ کی نظر میں بھی کیا باقی جو ٹرینرز ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں اس سسٹم میں؟ So to answer that question, I think ہمارے جو اسٹیٹ کو اس کو اوور کم کرنے کے لیے, چاہے وہ ٹرینر بہت ایجوکیٹڈ ہے یا ایک میڈیوکر ٹیچر ہے, there should be teachers training colleges, there should be teachers training programs. ٹھیک ہے, جس طرح بھائی نے بتایا کہ دیٹ وی ور والنٹیئرنگ, تو والنٹیئرنگ کے لیے بھی آپ کو اسٹوڈنٹس کو اسکولس میں ہی آپشن دینے چاہیے. اسٹارٹنگ فرام گریڈ 3 اور اسٹارٹنگ فرام گریڈ 2 والنٹیئر ود دا ٹیچرس, یو ول گیٹ اے سرٹیفکیٹ. نو, آپ کو ایک آپ کو انسینٹیو دے دیا ہے. دا سیم وے اب آپ کینیڈا میں چلے جائیں, ہم لوگ وہاں پہ ریزڈ ہوئے ہیں, وہاں پہ یو کین ناٹ ٹیچ ان اے اسکول جب تک آپ کے پاس ایک ٹیچرس ٹریننگ پروگرام کی سرٹیفکیشن نہیں ہے. سر وہاں پر میڈم کمیونٹی سروس کا بہت پراپر سسٹم موجود ہے. ہمارے ہاں کمیونٹی سروس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں پر تو کورٹس پنشمنٹ الاؤ کرتی ہیں اور پنشمنٹ دیتی ہیں, تو میجرلی پنشمنٹ کمیونٹی سروس کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں چل بھائی حوالات جیل, تو وہاں سے اور الٹا سیکھ کر آ جاتے ہیں. So I am a biologist actually. میری اپنی ڈگری, I am a pure science student, but I teach mental maths کہ بچہ within 1 second mental calculator بن جائے. اس کے لیے بھی I took the training. میں ایسا نہیں تھا کہ میں گئی اور میں نے پڑھانا شروع کر دیا اور میں نارتھ امریکن اوارڈ ونر انسٹرکٹر بن گئی. No, I took 2 years of training and I taught and then I got certified. میرے مارکس آتے تھے, میں ایک ٹیسٹ لکھتی تھی, جب میں ایک ٹیسٹ لکھ کے پاس کرتی تھی تبھی میں جا کے ٹرین کرتی تھی. Then I trained thousands of students اور پھر وہ thousands of بچے کمپیٹ کرتے تھے. اسی طرح یہاں پہ آپ چھوٹے بچوں کو ابھی سے اویئرنیس دیں تاکہ وہ جب وہ بڑے ہوں, چاہے ان کا کتنا بھی مینٹل لیول ہو, ان کے پاس ایک ٹریننگ ہو. اور یہاں پہ ہر ٹیچر کو اب ٹریننگ ڈیفینیٹلی ایک ان کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. یو کینٹ جسٹ گو ان اے اسکول اینڈ اسٹارٹ ٹیچنگ. چاہے وہ مدرسہ. پرائیویٹ سیکٹر کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر میں سر اسی طرح ہی ہے کہ گو ٹو دا ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, گیٹ دا ٹیچرس ٹرین, اینڈ دین اگر آپ ٹیچر کو اب یہی کہہ رہے تھے نا کہ پے اچھی نہیں ہوتی, آپ پے بھی انہیں اچھی تبھی کریں گے وین دے آر سرٹیفائڈ, جب ان کے پاس وہ نالج ہوگا, ان کے پاس وہ اسکلز ہوں گی. اب ان کی ٹیچرس ٹریننگ میں ان کو ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یہاں پہ ٹیچرس کو نہیں پتہ. ایون یو گو ٹو دا بگیسٹ اسکولس, یہاں پہ جتنے بھی ہمارے, یو آر چارجنگ لائک 1 lakh فرام اے اسٹوڈنٹ, بٹ دے آر ناٹ لرننگ دا اسکلز. وٹ آر ویری میڈیوکر پبلک, وہاں پہ ٹورنٹو پبلک اسکول میں, بیسک اسکول میں وہ پڑھا رہے ہیں. وہ کون پڑھا رہا ہے؟ وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے, بیکاز دا ٹیچر لرن دیٹ ان دیئر اسکول سرٹیفکیشن, رائٹ. سو میں اگر میری فیلڈ کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھی, اف آئی ایم ٹیچنگ اندر اسکل, طلحہ کین ٹیچ کوڈنگ, جبکہ طلحہ از اے پولیٹیکل سائنس میجر ہے, ہی کین ڈو بیکاز ہی ہیز دا اسکل. وی ور سرٹیفائڈ, ہم لوگ سرٹیفائڈ ہیں. We can't just go about کہ ہم ٹیچ کر سکتے ہیں. So every student who is coming in our institute, چاہے in any of the branches, whether in Canada or whether we are teaching them online, we show them our certification that we are certified teachers. The same way you teach. Very true. طلحہ, اس سے ضمن میں آپ کی رہنمائی بھی لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ویلیو ایڈ کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایشو بہت بڑا ہے, پرابلم بہت بڑا ہے, کیونکہ جس طریقے سے یہ بتا رہے ہیں اور میں بھی اس کو سمجھ رہا ہوں, انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں کہ اٹ ول ٹیک اے ڈیکیڈ اپروکسیمیٹلی. اگر ہم آج کام شروع کرتے ہیں اور اپنے ینگسٹرز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہمیں نئی پود اور اسٹیم ایجوکیشن سے فیض یاب ہونے والی پود جو ہے وہ 10-1 سال میں ملے گی. دیکھیں, ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرو, کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے, انفراسٹرکچر ہے نہیں, لیکن قوموں کی ہسٹری میں 10 سال کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے. 10 سال میں ہم ایک کہیں دنیا میں کہیں تو کھڑے ہو سکتے ہیں, ایک سرٹن گریجویٹس ایسے نکل سکتے ہیں جس سے ہم پاکستان کے اگلے 100 سال تک ہم اچھے گزار سکتے ہیں.
ویری ٹرو. لیکن اگر یہ 10 سال ہی محنت کرتے ہیں تو اگلے 200 سال سفر کریں گے. بالکل جائز تو بات ہے. یہ ہمیں یہ ٹیبلٹ پین والی لینی پڑے گی. اور اس کا سب سے بڑا جو میں بار بار اس چیز پہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم جنرل اسٹیم چھوڑیں, جنرل ایجوکیشن سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ کا لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں ٹھیک ہوگی. جب تک آپ کے یہ جو ہم سن رہے ہیں یہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, یہ جو آپ کے لوکل کاؤنسلرز ہوں گے, میئر ہوگا, یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ لاہور شہر کے سکولز یہ سارے چیک کریں. تو پھر ایم پی ایم این اے کو کہیں گھر چلا رہے ہیں. ایم پی ایم این اے کا سر کام ہے وہ کیا پالیسی کریں گے؟ میکرز. ان کا کام ہے پالیسی میکنگ, ایگزیکٹلی لیجسلیشنز, قوموں کی وہ پالیسی کو کریں, لیکن امپلیمنٹیشن گلی ٹو گلی چیک کرنا آپ کا, وہ آپ کے کاؤنسلر کا کام ہے. تاکہ ایک عام بندہ اس کو ایکسیس نہیں اپنے ایم پی اے کے پاس, لیکن اس کو کاؤنسلر کے پاس ہوگی. آپ کا جو اسکول ٹرسٹی ہوگا, جو اسکول کاؤنسلر ہوگا, وہ آپ کے ڈائریکٹ ووٹ سے آیا. یعنی آپ اس سسٹم کی بات کریں جہاں پر میئر اپنی تمام علاقے کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہوگا. اور لیکن ہمارے ہاں تو تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دیا گیا. ماشاءاللہ یہی تو سسٹمیٹ بات ساری, یہ اٹس اے بگر پکچر. ہم ایک صرف تعلیم کو کر رہے ہیں, لیکن یہ پورا ایک سسٹم ہے پیچھے. اب ہم ٹورنٹو میں پڑے ہوئے ہیں, لنڈن میں آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے ایک ملک بن جاتے ہیں بڑے شہر, میٹروپولیٹن سٹی. تو اسی طریقے سے اس میٹروپولیٹن سٹی کا جو میئر ہوگا, اس کے نیچے جو آپ کا کمشنر ایجوکیشن جو بھی ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ پھر ان کے نیچے جو آپ کے الیکٹیبلز ہوں گے, یہ ساروں کی کولیبوریٹو ایفرٹ ہوتی ہے. اور اس کے اندر سویلین سوسائٹی اپنا رول بڑا پلے کرتی ہے. جیسے آپ نے ٹیچرز کا کام, میرے اپنے لوکل اسکول میں, میرے علاقے, اگر میں ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں, جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں, ڈیفینس میں رہتا ہوں, میرے لوکل اسکول میں ایک ٹیچر نہیں آ رہا ٹائم پہ, کلاس روم میں ٹیبلز نہیں, میں ایم پی ایم این اے تو وہ تو بیٹھے ہوئے پروونشل کیپٹلز میں یا فیڈرل کیپٹلز میں. فیصل آباد کے کسی کے اسکول کا مسئلہ ہے, وہ لاہور آئے گا اپنے ایم پی اے, وہ یہاں پہ جو اسمبلی میں بیٹھا ہوگا. یہ تو ان کا فیصل آباد کا سٹی میئر کا, یا یعنی ہمیں ٹوٹل سسٹم کو ہی ریویمپ کرنا پڑے گا. آپ کو چائنا میں ولیج کاؤنسلز ہیں, پھر آپ کی میٹروپولیٹن کاؤنسلز ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. وہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے اسکول ہو گئے, آپ کے ہاسپٹلز ہو گئے, کہ وہاں پہ 21st سینچری پریکٹسز ہو رہی ہیں, جو سکلز جو ہیں, جو کیا کہتے ہیں نارمز ہیں. تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو نہیں پتا کہ فلاں ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ان کا کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکینزم ہے, جسے میں نے آپ کو بتایا. تو جیسے اور آلسو جس طرح لائبہ نے بولا کہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے. اب اس ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پہ ایک دفعہ تو آپ گریجویٹ ہو گئے, لیٹس سپوز, اس کے بعد کیا, اس کے بعد 2 years 3 years 5 years بعد ایگزیکٹلی اگر آپ ریفریشل کورسز نہیں کرائیں گے تو آپ کی ٹریننگز بیکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. عبدالرحمان صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے طلحہ نے, اور میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کی ٹو سکسیس ہے. اگر ہم اس کو کر پائیں تو یہ بہترین انداز میں معاملات آگے چل سکتے ہیں. آپ پوری دنیا دیکھ کر آئے ہیں, آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم سکسیسفل نہیں ہو سکتا, چاہے آپ اسٹیم لے آئیں یا الف بے جیم دال کوئی بھی لے آئیں, آپ کو سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا. اب کیا کریں؟ وہ بلی تو پھر تھیلے سے اب نکل آئی ہے. دیکھیں, اٹ از اے کمبینیشن آف دا ٹو. یہ اٹ از ناٹ کہ ون تھنگ ٹھیک ہوگی تو دوسری ٹھیک ہوگی. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس میں یہی کہوں گا کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم گراس روٹ لیول از ویری امپورٹنٹ ایز ویل, کہ ہم نے ایک اپنے لوکل لیول پہ ان کو ٹیچرس کو, پیرنٹس کو, عوام کو, پبلک کو اس کی اویئرنیس دینی ہے. اینڈ جب یہ دونوں ساتھ ہوگی, ونس دے لرن اباؤٹ دس سائڈ اینڈ دیز گائز لرن اباؤٹ دس سائڈ, پھر ہی کچھ اس کے اندر امپرومنٹس آئیں گی. عبدالرحمان اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں میئر لاہور کے پاس کہ سر, جیسے انہوں نے بات کی, میئر لاہور کے پاس جاتے ہیں, اپنا پرپوزل لے کر جاتے ہیں, ان کو پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں کہ سر وی آر ہیئر, ہم آپ کو ایک آگاہی دینا چاہتے ہیں اس نئے سسٹم کے حوالے سے کہ اگر آپ کو بہتر لگتا ہے اور آپ اس ماڈل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اٹ ول بی اے بلیسنگ. کیا ریسپانس ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہنسی کیوں نکل رہی ہے؟ میں بہت سیریس کوسچن, ویری سیریس کوسچن. تو obviously there'll be, that's the problem. دیکھیے, فرسٹ آف آل میرے سے ایکسیس لینا کافی یہاں پہ مشکل ہے. یہاں پہ ایکسیس میں لے دوں گا, آگے بتائیں. آپ پریزنٹیشن دینے کے لیے ٹیبل پر بیٹھ گئے, آپ نے پریزنٹیشن سٹارٹ کر دی, میرے صاحب بھی بیٹھ کے جو بھی نئے آئیں گے, ٹھیک ہے جی, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں تو ہوپ ہے کہ ہمارا گورنمنٹ سسٹم ہمیں ایک اچھا رسپانس دے گا,
کیونکہ یہ جیسے پریزیڈنٹ الوی نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں کہا ہے, ہمارے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر نے, کہ دے وانٹ ٹو میک اے چینج. اب آگے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ کیونکہ وی ہیو دا ایکسپیرینس ان دس, ہم ان کو جا کے پرپوزلس دیں, اینڈ وی ایکسپیکٹ دیم کہ اگر وہ بھی تھوڑا سا ہمارے پر ٹرسٹ رکھیں کہ وی ڈو ہیو دیز ایکسپرٹیز, لیٹ اس ٹیک ان چارج. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ عبدالرحمان صاحب آپ نے ہمیں پرپوزل دیا اور آپ نے ہمیں ایک اچھا راستہ دکھایا, اب ہم دنیا میں سے وہ پاکستانی سلیکٹ کریں گے جو اس سسٹم میں بیسٹ ہیں, دین واٹ؟ دین وی شوڈ گو فار اٹ, کہ اگر ہم بیسٹ پاکستانی سلیکٹ کرتے ہیں, ویدر اٹس فرام پاکستان اور ابراڈ سے کوئی آنا چاہتا ہے, فار شیور ہمیں ان کو ایک چانس دینا چاہیے کہ لیٹ دم کاؤنسل اس, کہ جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں, جس کی جو ایکسپیرینس. I must really appreciate to this guy کہ انہوں نے ذاتی وہ پیٹ کے معاملے پر بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ یار جو بھی آئے گا لے کر آئے, اس کا فائدہ ہوگا. I must appreciate. لائبہ, گورنمنٹ کی امپورٹنس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. میں اور آپ یہاں بیٹھ کر جتنی مرضی کتابی باتیں کر لیں کہ جی سوسائٹی کا رول ہے, یہ ہے, وہ ہے. سوسائٹی کا رول وہیں پر ختم ہو جاتا ہے جب ایک اسٹیٹ انسپیکٹر آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جی آئی جی انسپیکشن کروائے مجھے, تو وہ ادارے کی وہیں ٹائم فش ہو جاتی ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہمارے یہاں لیبس کا بہت فقدان ہے, اور اس سسٹم میں لیب کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اگر ایک انسٹیٹیوٹ کلیم کر رہا ہے کہ جناب ہم سٹیم ایجوکیشن کے حوالے سے کام کریں اور ان کی لیبز ہی پراپر نہیں ہیں, تو اس کو جج کرنے کا کیا طریقہ ہے پیرنٹس کے لیے, خصوصی طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ کتنا عرصہ وہ اس ادارے کو دیں اور اس کے بعد انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ جناب ہم کہیں پھنس چکے ہیں. دیکھیں, لیبس آر ویری ویری امپورٹنٹ. لیبس, جہاں پہ لیبس نہیں ہے وہاں پہ آپ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کسی چیز کی کرا ہی نہیں رہے ہیں. اب آپ نے ایک بچے کو پڑھایا کہ یہ سیڈ ایسے یہاں پہ آپ نے زمین میں لگانا تو اس طرح یہ پلانٹ اگے گا, آپ وہ کتابوں میں پڑھ تو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ اگین اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بچے کو نہیں پڑھائیں گے یا اس ادارے میں وہ نہیں جا رہا, یو آر پیئنگ تھاؤزنڈز آف روپیز فرام یور پاکٹ, اینڈ واٹس دا پوائنٹ. تو اگین اسٹیٹ کو بھی اور ادھر سے فیملیز اور ہماری سوسائٹی کو بھی پش کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی یہ بڑی بیسک نیسیسٹیز ہیں. لیب شوڈ بی اے پارٹ آف ایوری سنگل اسکول. لائک وی ہیونٹ سین اے سنگل اسکول ان کینیڈا جہاں پہ لیب کی فیسلٹی نہ ہو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بچے کو صرف تھیوری پڑھا رہے ہیں, وچ از ناٹ گنا ہیلپ. پھر آپ وہی آپ چلے جائیں کہ وہی آپ کو 200 ایئرس جیسے ہی سیڈ وی گنا سفر, رائٹ. تو میک شیور یو سینڈ یور چلڈرن ٹو اے پلیس. اب ہم کیوں بچوں کو کہتے ہیں آپ باہر چلے جائیں, کیونکہ آپ کو پریکٹیکل ہینڈز آن اسکلز لرن کرنے کا ملتا ہے. یہاں پہ اگین وہی آپ کو گراس روٹ لیول پہ لوکل باڈیز کو سب سے زیادہ انوالو کرنا ہوگا کہ انویسٹ ان دا لیبس. نہیں ہے تو بنائیں انفراسٹرکچر. انویسٹمنٹ از دا بگ پارٹ. یو کینٹ جسٹ انویسٹ ان ادر. آپ گاڑیوں میں انڈسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں, آپ دوسری ٹیک میں انویسٹ کریں, گیٹ دا لیبس ڈن. اب کووڈ ویکسین بن رہی ہے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کے لیب میں وزٹ کریں, ہاؤ دا پروسیس از ڈن. یہاں پہ وی ڈونٹ ایون ہیو دا لیبس ٹو مانیٹر اینی تھنگ. سو اگین دس از دا گیپ ہو وی ہیو ٹو فل اٹ ون وے اور انادر. طلحہ صاحب, وزٹ کی بات کی, لیب وزٹس کی, لیب وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے خصوصی طور پر ان بچوں کے لیے جو ایگزیکٹلی اس انسٹیٹیوٹ میں تو ہے نہیں, یا کسی اسٹیٹ لیول پر کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ میسمرائز کرنا چاہ رہے ہیں, انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو کہ یو کین بی ون آف دیم, تو کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں یہ وزٹس اگر اس کا کوئی انتظام کیا جائے اسٹیٹ لیول پر؟ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ دیکھیں آپ کو اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے خیال سے ہمارے پاس چند ایک ادارے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا ادارہ ان میں سے ایک ہے جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کو آپس میں ملانے کی جہد میں ہے. کہ اور یہ نہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے آپ کریں, دیٹس ٹو لیٹ. آپ کو ان کو ہائی اسکول اینڈ پرائمری ایجوکیشن کے لیول سے ہی آپ کو ان کو کنیکٹ کرنا ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے فیلڈ ٹرپس جاتے تھے ہر مہینے, یہاں پہ سال میں ایک دفعہ ٹرپ جاتا ہے لوگوں بچوں کا. میں نے پوچھا ان سے, وہ بھی کاغان ناران یا پھر چھنگا منگا چلے گئے تو نہیں تو چڑیا. اچھا, اگر وہاں بھی جا رہے تو ان کو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کہ جا کے چھلانگے مارے, نہیں, وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی چھانگا مانگا میں فارسٹ ہے تو کس وٹ کائنڈ آف ٹریز آر دیئر, اور وہ کس طرح سے پلانٹ ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی کیا پالیسی تھی, اور اگلے فارسٹ ہم کس طرح سے کریں گے. سملرلی اگر آپ کوڈنگ کا سیکھ رہے ہیں یا کچھ انڈسٹری کے بارے میں آپ نے کوئی میکینزم پڑھا ہے, کیمسٹری میں کچھ پڑھا ہے, تو وہ کیمسٹری کی چیزیں جو آپ نے فارمولاز پڑھے ہیں وہ کون سی انڈسٹری میں کون سی فیکٹری میں امپلائی ہو رہا ہے, ان کی وزٹس کروائیں آپ, تاکہ بچے جب اس کو دیکھیں, چھوٹا بچہ ویژنری سیکھتا ہے, مطلب کہ اس کو تھیوری پہ اتنا نہیں کمانڈ نہیں جتنا وہ ایک دفعہ دیکھ لے گا. بہت ٹھیک ہے, ہینڈز آن سیکھتا ہے, کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہماری باڈی بنائی ہے وہ, اور بچوں کا جو ہمارا یہ ٹچ سے پریکٹیکل سے ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن ہے ہمارے نیورو سسٹم کے ساتھ.
تو بہت زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے. اور ایوری تھنگ از ویری مچ جی. ہمارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور خصوصی طور پر آج اس نئے ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم نیا جانتے ہیں اسٹیم ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اس کے خوبیاں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاستی سطح کے ساتھ ساتھ انفرادی معاملات میں بھی ہمیں اب تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نوجوان نسل کو جن کا برین بہت شارپ ہے لیکن انفارچونیٹلی اویلیبلٹی آف انوائرمنٹ کا مسائل بہت شدید ہیں, ان کے لیے کچھ بہتر کل کا انتظام کر سکیں. اجازت چاہیں گے. السلام.